حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 199 حدیث نمبر 3766 کے اندر یہ بات لکھی ہے، جسے میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ روایات ہیں معاویہ کی فضائل میں، اس کا جواب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا دیا ہے۔ کہتے ہیں وَأَوْرَدَ ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها، کہ یہ جو محدثین نے جو معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں جو روایات بیان کی ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ ثم ساق عن اسحاق بن راہوے، پھر اسحاق بن راہوے کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا انہ قال لم یصح فی فضائل معاویہ شیء، معاویہ کی فضیلت میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ مراد صحیح درجے کی روایت نہیں ہے کہ صحیح درجے کی روایت نہیں ہے تو حسن درجے کی تو ہوگی، ضعیف درجے کی تو ہوگی۔ یہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی صحیح ہے ہی نہیں۔ لم یصح یعنی یہ علم حدیث کی ٹرم یوز نہیں کی انہوں نے صحیح یا ضعیف یا موضوع، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاویہ کی فضیلتوں میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ فهذه النقطة في عدول البخاری عن التصریح باللفظ منقبة اعتمادا على قول شیخه، تو بخاری نے جو یہ باب کا جو عنوان دیا ہے ذکر معاویہ، اور یہ نہیں کہا منقبت معاویہ، مناقب معاویہ نہیں کہا بلکہ ذکر معاویہ، کہ ان کا ذکر، ان کا بیان۔ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں ابن حجر اسقلانی کہ بخاری نے اپنے جو شیخ ہیں اسحاق بن راہوے جو استاد ہیں، ان کے اس مسلک کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی منقبت میں کچھ صحیح نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے یہاں پر اس کو منقبت کے بجائے ذکر کا بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن بدقیق نظری استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض وقصة النسائی في ذلك مشهورہ۔ اچھا آگے یہ کہتے ہیں وقصة النسائی في ذلك مشهورہ وكأنه اعتمد ايضا على قول الشيخ اسحاق كذلك في قصة الحاكم واخرج ابن الجوزي ايضا من طريق عبد الله بن احمد بن حنبل سألت ابي ما تقول في علي ومعاویہ۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی احمد بن حنبل سے پوچھا اب علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فأطرق ثم قال اعلم ان علي كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوه فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطلبوا قيادا منهم لعلي فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاويه من الفضائل مما لا اصل له۔ تو میرے والد نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بہت دشمن تھے، اور انہوں نے جب امام علی کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کی تو انہیں امام علی کے اندر کوئی عیب نہ پایا کہ امام علی کے اندر کوئی عیب نکال سکے۔ امام علی بے عیب ذات ہے، امام علی بے عیب ذات ہے، ان کے اندر دشمن بھی عیب نہیں نکال سکا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اس شخص کی جانب وہ چلے گئے کہ جو امام علی کے ساتھ جس نے جنگیں کی اور جس نے امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اس شخص کی فضیلت کے اندر انہوں نے روایات گھڑنا شروع کر دی۔ فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاویہ من الفضائل، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات سے اشارہ کیا کہ جو محدثین نے معاویہ کے فضائل میں جو روایات گھڑی ہے نا، اس جانب اشارہ کیا مما لا اصل له، کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، کتنا بڑا نام ہے۔ امام نسائی کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، عبدالرزاق صنعانی کا، عبید اللہ بن موسیٰ کا، امام بخاری کے اساتذہ اور مشائخ کا، ابن حجر اسقلانی کے اقوال بیان کر دی، اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے۔